السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرائس ایکشن اور کینڈل سٹک پیٹرن، جتنا آپ کی گرفت ہوگی ان دو ٹاپکس پہ، کینڈل سٹک پیٹرنز پہ، پرائس ایکشن پہ، اتنے ہی زیادہ چانس ہوں گے آپ کو فاریکس کے مارکیٹ کو سمجھنے میں۔ آج ہمارا ٹاپک میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن کے حوالے سے ہے۔ میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے، اور ایک نیا ٹیوٹوریل آپ لوگوں کو کچھ دن کے بعد دیں گے کہ آپ کو اگر میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن ریڈ کرنا آ گیا، آپ کو فاریکس کے کسی بھی پیئر پہ مل گیا، تو آپ نے اس پہ ٹریڈ کیسے لگانی ہے، اس کا جو سٹاپ لاس ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا، اور اس کا ٹیک پروفٹ ہوگا وہ کس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے۔ میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن، اس کینڈل سٹک پیٹرن کو ریڈ کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزیں نوٹ کرنا پڑیں گی۔ ایک ہے 3 بلیک کروز، اور 3 بلیک کروز کیا ہے؟ 3 کینڈلز جب ایک ترتیب سے بن رہی ہوں یا نیچے 3 بلیک کروز، جب مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہو، مارکیٹ بالکل اپ گئی ہو، اور اپ جانے کے بعد 3 کینڈلز بنی ہوں اوپر سے نیچے، جیسے یہ بنی ہے، سیل میں مارکیٹ تھی اور مارکیٹ کی 1 2 3 یہ 3 کینڈلز بنی ہیں نیچے سے بائی کی بنی ہیں، تو ان کو ہم بولتے ہیں 3 وائٹ شولڈرز۔ یہ وائٹ شولڈر کیوں بولتے ہیں، بلیک کروز کیوں بولتے ہیں، اس کے لیے آپ نے یوٹیوب میں سرچ کرنا ہے 3 وائٹ شولڈرز بائی تنی فاریکس، 3 بلیک کروز بائی تنی فاریکس۔ لیکن آج ہم بولیں گے میٹ ہولڈ۔ میٹ کا مطلب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، چٹائی، فرش کے اوپر جو چٹائی بولتے ہیں، جو موٹا سا کپڑا، آسان الفاظ میں جو رکھا جاتا ہے اس کو میٹ بولتے ہیں۔ یا دروازے کے اوپر، دروازے کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک میٹ رکھا جاتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، کاروں میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کو چٹائی بولتے ہیں آسان الفاظ میں۔ تو جس ٹائم پہ بھی مارکیٹ میں 3 بلیک کروز یا 3 وائٹ شولڈرز ہمارے ایسل کر جائیں، اس ٹائم پہ اکثر یہ میٹ ہولڈ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج نہیں ہوا۔ 3 بلیک کروز کا مطلب ہے، 3 وائٹ شولڈرز کا مطلب ہے مارکیٹ نیچے سے آپ جا رہی ہے، بائی کا ٹرینڈ ہے، اور 3 کینڈلز ڈاؤن کی بن گئیں تو مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ لیکن دیکھیں، مارکیٹ 3 کینڈلز بنانے کے بعد بھی مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج نہیں ہوتا، تو اس ٹائم پہ جو ہمارا کینڈل سٹک پیٹرن بنے گا اس کو ہم میٹ ہولڈ بولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ ابھی اور چلے گا، جتنا چل رہا ہے اتنا شاید اور چلے گا، لیکن ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے جس موقع سے ہم مارکیٹ سے پرافٹ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس جگہ پہ مارکیٹ میں ایک بڑی کینڈل بنی، مارکیٹ سیل پہ آ رہی تھی، سیل پہ آنے کے بعد 3 کینڈلز بنی، 3 وائٹ شولڈرز بنی۔ ابھی دیکھیں، پہلی کینڈل کا ہائی، دوسرے کا ہائی، تیسرے کا ہائی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ترتیب سے ہے، پہلے کے ہائی سے دوسرے کا ہائی بڑھا، دوسرے کے ہائی سے تیسرے کا ہائی بڑھا، چھوٹی کینڈلز بن رہی ہیں، بڑی کینڈلز نہیں۔ اور ان کا لو بھی دیکھ لیں، پہلی کا لو، دوسری کا لو، تیسری کا لو، یہ تینوں کا لو ایک ترتیب سے ہونا چاہیے، اور تینوں کا ہائی ایک ترتیب سے ہونا چاہیے۔ اور جس ٹائم پہ ہماری پہلی بڑی کینڈل ہونی چاہیے، بڑی کینڈل کے بعد 3 کینڈلز ہماری چھوٹی ہونی چاہیے، جہاں پہ جو ٹرینڈ ہمارا چل رہا ہے اس ٹرینڈ کے اگینسٹ یہ 3 کینڈلز ہونی چاہیے، اور پھر ایک اور بڑی کینڈل ہونی چاہیے جو ان 3 کینڈلز میں سے 2 کینڈلز کو یا 3 کینڈلز کو کراس کر کے ڈاؤن آئے، تو اس ٹائم پہ ہمیں میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن کا سگنل مل جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں، اگر یہ مارکیٹ بائی میں ہو تب بھی بن سکتا ہے، ڈاؤن ہو تب بھی بن سکتا ہے، بلش بھی بن سکتا ہے، بیرش بھی بن سکتا ہے، اپ ٹرینڈ بھی ہم کو سمجھا سکتا ہے، اور ڈاؤن ٹرینڈ بھی ہم کو سمجھا سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں، مارکیٹ اس اسکرین شاٹ کے اندر مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی تھی، ایک بڑی کینڈل بنی، اور پھر تینوں کینڈل چھوٹی بنی،
اور چوتھی کینڈلز نے ابھی دیکھیں یہ ان تینوں کو کراس کیا، لیکن اگر آپ کی ان دو کو بھی کراس کر جاتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں، آپ کا میٹ ہولڈ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 4 کینڈلز کے 4 نہیں 5 3 مخالف ٹرینڈ اور ایک سمت میں ٹرینڈ، 3 اپوزٹ ٹرینڈ اور ایک جس طرف ٹرینڈ ہو رہا ہے اسی سمت کے اندر جو ٹرینڈ ہے، یہ کینڈلز بنیں گی۔ تو ان کینڈلز کو درمیان میں ایک آخری کینڈل لاسٹ والی کینڈل بڑی ہوگی، ایک سٹارٹ والی کینڈل بڑی ہوگی، اور تینوں جو کینڈلز ہیں چھوٹی، ان دونوں کو ان 2 بڑی کینڈلز نے ان 3 کینڈلز کو جکڑا ہوا ہوگا، اور 2 جو بڑی کینڈلز ہیں جو کینڈلز ہیں پہلے والی اور لاسٹ والی، یہ 2 بڑی ہوں گی، درمیان والی یہ 3 چھوٹی ہوں گی، تو اس ٹائم پہ ہمارا میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن بنتا ہے۔ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، مارکیٹ میں ابھی دیکھیں مارکیٹ کا ٹرینڈ بائی کا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کا ٹرینڈ بائی کا ہے، نیچے سے اوپر مارکیٹ بائی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں مارکیٹ کا ٹرینڈ بہت D1 ٹائم فریم ہے، اور اس ٹائم NZD USD ڈیلی چارٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے، مارکیٹ بائی پہ جا رہی ہے، دیکھیں بائی 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 بائی، اور یہ ایک بڑی سی کینڈل بنی، بڑی کینڈل بننے کے بعد 3 چھوٹی کینڈلز بنی، یہ دیکھیں پہلے بڑی کینڈل بنی، 3 چھوٹی کینڈلز بنی۔ اب ہمارا پاس جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ مارکیٹ نے اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری جو مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں ایک جو نیکسٹ کینڈل بنی 5ویں کینڈل، پہلی یہ 3 یہ 4 ہوگی، اور 5ویں کینڈل، یہ 5ویں کینڈل ہماری بائی کی بنی، اور بائی کی تھوڑی بڑی کینڈل بنی۔ اس کینڈل نے پیچھے والی جو 2 ہماری ڈاؤن کی سیل کی کینڈلز تھیں، ان کو اس نے کراس کیا، اور کراس کرنے کے بعد مارکیٹ میں ہمیں سگنل مل گیا کہ مارکیٹ نے دوبارہ اپ جانا ہے۔ میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مارکیٹ ڈاؤن نیچے سے اپ جا رہی تھی، بائی کا ٹرینڈ تھا، ایک بڑی کینڈل بنی، 3 چھوٹی کینڈلز بنی، اور کینڈلز بننے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کینڈل بڑے بن گئی، 2 کو کراس کیا، تو یہ میٹ ہولڈ کینڈل سٹک پیٹرن ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔